پیر کامل ایپیسوڈ نمبر 79 وسیم اردو والا کی آواز میں۔ وہ اس سے 3 قدم آگے کھڑا تھا، اتنا قریب کہ وہ ہاتھ بڑھاتی تو اس کا کندھا چھو لیتی۔ وہاں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ وہ اس کے کندھے سے اوپر خانہ کعبہ کے کھلتے ہوئے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ نور کے اس سیلاب کو دیکھ رہی تھی جس نے وہاں موجود ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا تھا۔ وہ خانہ کعبہ کے غلاف پر تحریر آیات کو بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ وہ آسمان پر موجود ستاروں کی روشنی کو یکدم بڑھتے محسوس کر سکتی تھی۔ ان میں سے آگے کھڑا شخص تلبیہ پڑھ رہا تھا۔ وہاں گونجنے والی واحد آواز اسی کی آواز تھی، خوش الحان آواز۔ اس نے بے اختیار اپنے آپ کو اسی کے پیچھے وہی کلمات دہراتے پایا، اسی طرح جس طرح وہ پڑھ رہا تھا، مگر زیر لب۔ پھر وہ اپنی آواز اس کی آواز میں ملانے لگی، اسی کی طرح زیر لب۔ پھر اس کی آواز بلند ہونے لگی۔ پھر اس کو احساس ہوا وہ اپنی آواز اس کی آواز کے ساتھ بلند نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے کوشش ترک کر دی۔ وہ اس کی آواز میں آواز ملاتی رہی۔ خانہ کعبہ کا دروازہ کھل چکا تھا۔ اس نے اس شخص کو آگے بڑھ کر دروازے کے پاس جا کر کھڑے ہوتے دیکھا۔ اس نے اسے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے دیکھا۔ وہ دعا کر رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے ہاتھ نیچے کر لیے۔ وہ اب نیچے بیٹھ کر زمین پر سجدہ کر رہا تھا، کعبے کے دروازے کے سامنے۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ اب وہ کھڑا ہو رہا تھا، وہ پلٹنے والا تھا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی، اس کی آواز شناسا تھی، مگر چہرہ دیکھے بغیر وہ اب مڑ رہا تھا۔ وہ یکدم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں تاریکی تھی۔ چند لمحوں کے لیے اسے لگا وہ وہیں ہو، خانہ کعبہ میں۔ پھر جیسے وہ حقیقت میں واپس آ گئی۔ اس نے اٹھ کر کمرے کی لائٹ جلا دی اور پھر بیڈ پر آ کر دوبارہ بیٹھ گئی۔ اسے خواب پوری جزیات سمیت یاد تھا، یوں جیسے اس نے کوئی فلم دیکھی ہو، مگر اس آدمی کا چہرہ وہ اسے نہیں دیکھ سکی تھی۔ اس کے مڑنے سے پہلے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ خوش الحان آواز جلال انصر کے سوا کس کی ہو سکتی تھی، اس نے سوچا، مگر وہ شخص دراز قد تھا۔ جلال انصر سانولا تھا۔ اس شخص کے احرام میں سے نکلے ہوئے کندھے اور بازوؤں کی رنگت صاف تھی اور اس کی آواز وہ شناسا تھی۔ وہ یہ پہچان نہیں پا رہی تھی کہ وہ جلال کی آواز تھی یا کسی اور کی۔ خواب بہت عجیب تھا، مگر اس کے سر کا درد غائب ہو چکا تھا اور وہ حیران کن طور پر پرسکون تھی۔ اس نے اٹھ کر کمرے کی لائٹ آن کی۔ وال کلاک 1 بجا رہا تھا۔ امامہ کو یاد آیا وہ رات کو عشاء کی نماز پڑھے بغیر ہی سو گئی تھی۔ اس نے کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے تھے، نہ ہی سونے سے پہلے وضو کیا تھا۔ اس نے کپڑے تبدیل کیے اور اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ سعیدہ اماں کے کمرے میں روشنی نہیں تھی، وہ سو رہی تھیں۔ پورے گھر میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صحن میں بلب جل رہا تھا۔ ہلکی ہلکی دھند کی موجودگی بھی بلب کی روشنی میں محسوس کی جا سکتی تھی۔ صحن کی دیواروں کے ساتھ چڑی سبز بیلیں سرخ اینٹوں کی دیواروں کے ساتھ بالکل ساکت تھیں۔ وہ وضو کرنے کے لیے صحن کے دوسری طرف موجود باتھ روم میں جانا چاہتی تھی، مگر صحن میں جانے کے بجائے وہ برآمدے کے ستون کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اپنے سویٹر کی آستینوں کو اوپر کرتے ہوئے اس نے اپنی شرٹ کی آستینوں کے بٹن کھولتے ہوئے انہیں اوپر فولڈ کر دیا۔ چند لمحوں کے لیے اسے جوجری آئی، خنکی بہت زیادہ تھی۔ پھر وہ ان بیلوں کو دیکھنے لگی۔ ایک بار پھر جلال انصر کے ساتھ شام کو ہونے والی ملاقات اسے یاد آ رہی تھی، مگر اس بار اس کی باتوں کی گونج اسے اشکبار نہیں کر رہی تھی۔ دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا۔ تہبتیں تیر کیاں ذہن پہ جب ٹوٹتی ہیں، نور ہو جاتا ہے کچھ اور حویدا تیرا۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا۔ ایک افسردہ سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر نمودار ہوئی۔ گزرے ہوئے پچھلے 8.5 سالوں میں یہ آواز اور یہ الفاظ اس کے ذہن سے کبھی معدوم نہیں ہوئے تھے۔ اور پھر اسے کچھ دیر پہلے کے خواب میں سنائی دینے والی وہ دوسری آواز یاد آئی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ وہ آواز مانوس اور شناسا تھی، مگر جلال انصر کی آواز کے علاوہ وہ اور کسی آواز سے واقف نہیں تھی۔ آنکھیں بند کر کے اس نے خواب میں دیکھے ہوئے اس منظر کو یاد کرنے کی کوشش کی۔ مقام ملتزم، خانہ کعبہ کا دروازہ، غلاف کعبہ کی وہ روشن آیات، وہ پرسکون ٹھنڈی معطر رات، خانہ کعبہ کے دروازے سے پھوٹتی وہ دودھیا روشنی اور سجدہ کرتا تلبیہ پڑھتا وہ مرد۔ امامہ نے آنکھیں کھول دیں۔ کچھ دیر تک وہ صحن میں اتری دھند میں نظریں جمائے اس آدمی کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس آدمی کے برہنہ کندھے کی پشت پر ہلکے ہلکے بالوں کے زخم کا ایک مندمل شدہ نشان تھا۔ امامہ کو حیرت ہو رہی تھی۔ خواب کی اس طرح کی جزیات اسے پہلے کبھی یاد نہیں رہی تھی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار خانہ کعبہ کو خواب میں دیکھا تھا،
اور وہاں بیٹھے اسے خواہش ہوئی تھی کہ کاش وہ کبھی اسی طرح مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو، اسی طرح مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم خالی ہو، وہاں صرف وہ ہو۔ وہ اندازہ نہیں کر سکی کہ وہ کتنی دیر وہاں اسی طرح بیٹھی رہی۔ وہ اپنے گرد و پیش میں تب لوٹی تھی جب سیدہ اماں تہجد پڑھنے کے لیے وضو کرنے کی خاطر باہر صحن میں نکلی تھی۔ امامہ کو وہاں اس وقت دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ تمہارے سر کا درد کیسا ہے؟ اس کے پاس کھڑے ہو کر انہوں نے پوچھا۔ اب تو درد نہیں ہے۔ امامہ نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ رات کو کھانا کھائے بغیر ہی سو گئی تھیں۔ وہ اس کے پاس برآمدے کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ وہ خاموش رہی۔ سیدہ اماں ایک گرم اونی شال اوڑے ہوئے تھیں۔ امامہ نے ان کے کندھے پر اپنا چہرہ ٹکا دیا۔ اس کے سن چہرے کو گرم شال سے ایک عجیب سی آسودگی کا احساس ہوا۔ اب تم شادی کر لو ہمنا، سیدہ اماں نے اس سے کہا۔ وہ اسی طرح گرم شال میں اپنا چہرہ چھپائے رہی۔ سیدہ اماں پہلی بار یہ بات نہیں کہہ رہی تھیں۔ آپ کر دیں۔ وہ ہمیشہ ان کی اس بات پر خاموشی اختیار کر لیتی تھی۔ کیوں؟ وجہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، لیکن آج پہلی بار وہ خاموش نہیں رہی تھی۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ سیدہ اماں اس کی بات پر حیران ہوئی تھیں۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ امامہ نے سر ان کے کندھے سے اٹھا لیا۔ تمہیں کوئی پسند ہے؟ سیدہ اماں نے اس سے پوچھا۔ وہ سر جھکائے صحن کے فرش کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے کوئی پسند ہے؟ نہیں، مجھے کوئی بھی پسند نہیں ہے۔ سیدہ اماں کو اس کی آواز بھرائی ہوئی لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے کچھ کہتی، اس نے ایک بار پھر ان کی شال میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ تمہاری شادی ہو جائے گی تو میں بھی انگلینڈ چلی جاؤں گی، انہوں نے اس کے سر کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا، اور اس کے سر کو تھپ تھپاتے ہوئے انہیں احساس ہوا کہ وہ ان کی شال میں منہ چھپائے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ آمنہ، آمنہ بیٹا کیا ہوا؟ انہوں نے پریشان ہو کر اس کا چہرہ اٹھانے کی کوشش کی۔ وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ وہ اسی طرح ان کے ساتھ لگ کر روتی رہی۔ اللہ کے لیے کچھ تو بتاؤ، کیوں رو رہی ہو؟ وہ دل گرفتہ ہو گئیں۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی سر میں درد ہو رہا ہے۔ انہوں نے زبردستی اس کا گیلا چہرہ اوپر کیا تھا۔ وہ اب اپنی آستینوں سے چہرہ پونچھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے سیدہ اماں سے آنکھیں نہیں ملائی تھیں۔ سیدہ اماں ہکا بکا اسے باتھ روم کی طرف جاتے دیکھتی رہیں۔ سیدہ اماں اس کی شادی کی بات کرنے والی اکیلی نہیں تھی۔ اس کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد ڈاکٹر سبت علی نے ایک بار پھر اس سے شادی کا ذکر کیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تب اس نے کیوں انکار کر دیا تھا، یہ جاننے کے باوجود کہ وہ اب آزاد تھی۔ مجھے کچھ ایسا جاب کر لینے دے، اس کے بعد میں شادی کر لوں گی، اس نے ڈاکٹر سبت علی سے کہا تھا۔ شاید یہ پچھلے کئی سالوں سے ڈاکٹر سبت علی پر مالی طور پر ایک بوجھ بننے کا احساس تھا جس سے وہ نجات حاصل کرنا چاہتی تھی، یا پھر کہیں اس کے لاشعور میں یہ چیز تھی کہ ڈاکٹر سبت علی کو اس کی شادی پر ایک بار پھر اخراجات کرنے پڑیں گے، اور وہ یہ چاہتی تھی کہ وہ ان اخراجات کے لیے خود کچھ جمع کرنے کی کوشش کر لے۔ اس نے یہ بات ڈاکٹر سبت علی کو نہیں بتائی تھی، مگر اس نے ان سے جاب کی اجازت لے لی تھی۔ شاید وہ کچھ عرصہ ابھی مزید جاب کرتی رہتی، مگر جلال انصر سے اس ملاقات کے بعد وہ ایک تکلیف دہ ذہنی دھچکے سے دوچار ہوئی تھی، اور اس نے یکدم سیدہ اماں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی سیدہ اماں نے ڈاکٹر سبت علی سے اس بات کا ذکر کیا یا نہیں، مگر وہ خود ان دنوں مکمل طور پر اس کے لیے رشتے کی تلاش میں سرگرداں تھیں، اور اس کوشش کا نتیجہ فہد کی صورت میں نکلا تھا۔ فہد ایک کمپنی میں اچھے عہدے پر کام کر رہا تھا اور اس کی شہرت بھی بہت اچھی تھی۔ فہد کے گھر والے اسے پہلی ہی بار دیکھ کر پسند کر گئے تھے، اور اس کے بعد سیدہ اماں نے ڈاکٹر سبت علی سے اس رشتے کی بات کی۔ ڈاکٹر سبت علی کو کچھ تامل ہوا، شاید وہ اس کی شادی اب بھی اپنے جاننے والوں میں کرنا چاہتے تھے، مگر سیدہ اماں کی فہد اور اس کے گھر والوں کی بے پناہ تعریفوں کے بعد اور فہد اور اس کے گھر والوں سے خود ملنے کے بعد انہوں نے سیدہ اماں کی پسند پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ البتہ انہوں نے فہد کے بارے میں بہت چھان بین کروائی تھی، اور پھر وہ بھی مطمئن ہو گئے تھے۔ فہد کے گھر والے ایک سال کے اندر شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن پھر اچانک انہوں نے چند ماہ کے اندر شادی پر اصرار کرنا شروع کر دیا۔ یہ صرف اتفاق ہی تھا کہ ڈاکٹر سبت علی اسی دوران اپنی کچھ مصروفیات کی وجہ سے انگلینڈ میں تھے جب فہد کے گھر والوں کے اصرار پر تاریخ طے کر دی گئی تھی۔ سیدہ اماں فون پر ان سے مشورہ کرتی رہی تھیں، اور ڈاکٹر سبت علی نے انہیں اپنا انتظار کرنے کے لیے کہا تھا۔ وہ فوری طور پر وہاں نہیں آ سکتے تھے، البتہ انہوں نے کلثوم آنٹی کو واپس پاکستان بھجوا دیا تھا۔ اس کی شادی کی تیاری کلثوم آنٹی اور مریم نے ہی کی تھی، جو راولپنڈی سے کچھ ہفتوں کے لیے اپنی سسرال لاہور آ گئی تھی۔ ڈاکٹر سبت علی نے اس کی شادی کی تاریخ طے ہو جانے کے بعد فون پر اس سے طویل گفتگو کی تھی۔ ان کی تینوں بیٹیوں کی شادی ان کے اپنے خاندان میں ہی ہوئی تھی، اور ان کے سسرال میں سے کسی نے بھی جہیز نہیں لیا تھا، مگر ڈاکٹر سبت علی نے تینوں بیٹیوں کے جہیز کے لیے مخصوص کی جانے والی رقم انہیں تحفتاً دے دی تھی۔ 8.5 سال پہلے جب آپ میرے گھر آئی تھیں اور میں نے آپ کو اپنی بیٹی کہا تھا، تو میں نے آپ کے لیے بھی کچھ رقم رکھی تھی۔ وہ رقم آپ کی امانت ہے، آپ اسے ویسے لے لیں، یا پھر میں مریم اور کلثوم سے کہہ دوں گا کہ وہ آپ کے جہیز کی تیاری پر اسے خرچ کریں۔ سیدہ آپا کی خواہش تھی کہ شادی ان کے گھر پر ہو، ورنہ میں چاہتا تھا کہ یہ شادی میرے گھر پر ہو، آپ کے گھر پر، انہوں نے اس سے کہا تھا۔
مجھے اس بات پر بہت رنج ہے کہ میں اپنی چوتھی بیٹی کی شادی میں شرکت نہیں کر سکوں گا، مگر شاید اس میں ہی کوئی بہتری ہے۔ میں پھر بھی آخری وقت تک کوشش کروں گا کہ کسی طرح شادی پر آ جاؤں۔ وہ ان کی باتوں کے جواب میں بالکل خاموش رہی تھی۔ اس نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، نہ ہی یہ اصرار کیا تھا کہ وہ اپنی شادی پر اپنی رقم خرچ کرے گی، اور نہ ہی یہ کہ وہ شادی ان کی رقم سے نہیں کرنا چاہتی۔ اس دن اس کا دل چاہا ان کا ایک اور احسان لینے کو۔ وہ اس پر اتنے احسان کر چکے تھے کہ اب اسے ان احسانوں کی عادت ہونے لگی تھی۔ اسے صرف ان سے ایک گلہ تھا، وہ آخر اس کی شادی میں شرکت کیوں نہیں کر رہے تھے۔